بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے قرآنی لیکچر کا عنوان ہے اللہ نے قوم نوح کے غیر مومنین کو سزا دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں مومنین کی جو صفات بیان کی ہیں ان میں صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی قائم کر کے زکوٰۃ یعنی انکم ٹیکس دینا بھی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین ہدی و بشری للمؤمنین الذین یقیمون الصلاۃ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون۔ سورہ نمل آیات 1 تا 3۔ تاسین یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیات ہیں قرآن اور کتاب مبین کی۔ ہدایت یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ، اور بشارت ہے مومنین کے لیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صلاۃ قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہی لوگ ہیں جن کا آخرت پر یقین ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام کے مومن ہونے کا اس دعا سے پتہ چلتا ہے جو انہوں نے اپنے رب سے ان الفاظ میں کی، رب اغفر لی ولی والدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارَ۔ سورہ نوح آیت 28۔ اے میرے رب، بخش دے مجھے اور میرے والدین کو، اور جو داخل ہو میرے گھر میں مومن بن کر، اور مومن عورتوں اور مردوں کو بھی، اور ظالموں کی تباہی و بربادی میں اضافہ کر۔ قرآن نے بتایا ہے کہ قوم نوح کے وہ لوگ جو صلاۃ کے قیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے مومن نہ بنے، انہیں تو اللہ نے پانی کے عذاب میں غرق کر دیا، اور نوح اور ان کے ساتھی مومنین کو بچا لیا۔ سورہ شعراء کی آیات 105 تا 121 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوح کی قوم نے رسولوں کی تکذیب کی جب ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا کیوں تقوی یعنی اسماء الحسنی بحد بشریت اختیار نہیں کرتے؟ بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا امانت دار رسول ہوں، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس پر تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اس کے ذمہ ہے جو علم والوں کا رب ہے۔ تو اللہ کا تقوی یعنی اسماء الحسنی بحد بشریت اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ بولے کیا ہم تم پر ایمان لے آئیں جب کہ تمہارا اتباع کرنے والے ذلیل لوگ ہیں؟
نوح بولا، مجھے کیا علم کہ وہ کیا کام کرتے ہیں، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے۔ کاش تم اپنے شعور سے کام لو، اور میں مومنین یعنی صلاۃ قائم کر کے زکوٰۃ دینے والوں کو دھتکارنے والا نہیں، میں تو نہیں مگر کھلم کھلا آگہی دینے والا۔ بولے، اے نوح، اگر تم باز نہ آئے تو سنسار کر دیے جاؤ گے۔ نوح بولا، اے میرے رب، میری قوم نے میری تکذیب کر دی، تو اب مجھ میں اور ان میں دو ٹوک فیصلہ کر دے، اور نجات دے مجھے اور میرے ساتھ والے مومنین کو۔ تو ہم نے نوح کو اور اس کے ساتھ والوں کو نجات دی، بھری ہوئی کشتی میں سوار کر کے، پھر اس کے بعد باقیوں کو پانی میں غرق کر دیا۔ بے شک اس میں آیت ہے، اور ان میں سے اکثر مومن یعنی صلاۃ قائم کر کے زکوٰۃ دینے والے نہ تھے۔ آیت ہے، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے متعلق فرمایا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم۔ بے شک انسان بحیثیت انسان کے واجب الاحترام ہے۔ اس طرح انہوں نے قرآن میں کسی انسان کو اس کے جائز پیشہ کی بنیاد پر گھٹیا ذات کا نہیں کہا۔ یہ نکھٹو لوگ ہیں جو دوسروں کی محنت کا استحصال کرنے کے لیے خود کو اعلیٰ ذات اور انہیں کمی اور کم ذات کا کہہ کر ان کی تذلیل کرتے ہیں۔ چنانچہ ان آیات میں مخالفین نوح نے آپ کے جن پیروکاروں کو ذلیل لوگ کہا ہے، قرآن نے انہیں ذلیل نہیں کہا بلکہ مومن بتایا ہے، یعنی وہ لوگ جو کسی نہ کسی پیشہ کو اختیار کر کے کمائی کرتے ہیں اور پھر حکومت کو زکوٰۃ یعنی انکم ٹیکس دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ از روئے قرآن ذلیل لوگ وہ ہیں جو غیر مومنین یعنی نکھٹو ہیں، اور گمراہ مذہبی پیشواؤں سے بڑھ کر نکھٹو اور کون ہو سکتا ہے، جو کوئی پیشہ اختیار کر کے کمائی نہیں کرتے بلکہ اپنی گمراہی یعنی پرستش فروخت کر کے دوسروں کی کمائی کو چڑھاووں، نذرانوں، چندوں اور تحائف وغیرہ کی صورت میں ہڑپ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو اپنی پرستش کرنے کے لیے نہیں کہا، چہ جائے کہ کوئی انسان بتوں اور گمراہ لوگوں کی قبروں وغیرہ کی خود پرستش کرے اور دوسروں سے بھی پرستش کرائے، اور اس کے بدلے میں ان سے ان کی رقم بٹور کر ان کا معاشی استحصال کرے۔ جبھی تو اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کے غیر مومنین کو پانی کے عذاب میں غرق کر دیا تھا، اور آئندہ بھی غیر مومنین یعنی نکھٹو
مذہبی پیشواؤں اور بت پرستوں کو پانی کے عذاب میں غرق اور آگ میں جھونکتے رہیں گے، جیسا کہ قرآن نے سورہ نوح کی آیات 21 تا 27 میں فرمایا۔ نوح نے کہا، اے میرے رب، بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی اور اتباع کیا اس یعنی گمراہ مذہبی پیشوا کا، جس نے ان کے مال اور اولاد کے خسارے میں اضافہ کر دیا، اور ایسا کرنے کے لیے اس نے مکر کیے جو بڑے مکر تھے۔ انہوں نے کہا، اپنے الہوں یعنی حکمرانوں کو ہرگز نہ چھوڑو، اور نہ ہی چھوڑو ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر نامی بتوں کو، بے شک انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اور ظالموں کے لیے ضلالت کے سوا کچھ اضافہ نہ کر، تو وہ اپنی خطاؤں کی بنا پر غرق کیے گئے اور پھر آگ میں جھونک دیے گئے۔ پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ پایا۔ نوح نے کہا، اے میرے رب، زمین پر بسنے والے کافروں یعنی گمراہ مذہبی جماعتوں کے سرپرست شیطانوں کو نہ چھوڑ، اس لیے کہ وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے۔ ریفرنس ہے سورہ بقرہ آیات 14 تا 16۔ اور جنم نہ دیں گے سوائے بدکار اور ناشکر بچوں کے۔ اور اب یہ حقیقت کہ انسان نے کائنات کے حکمراں اللہ کی عبادت یعنی ملازمت کرنی ہے، نہ کہ پرستش، اس جواب سے واضح ہے جو نوح علیہ السلام نے حکومت کے درباریوں کو دیا۔ سورہ اعراف کی آیات 59 تا 62 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، عبادت یعنی ملازمت کرو اللہ کی، جس کے سوا تمہارا کوئی الہ یعنی حکمراں نہیں۔ بے شک میں خائف ہوں کہ تم پر بڑے دن کا عذاب آ جائے۔ اس کی قوم کے درباری بولے، بے شک ہم تمہیں واضح گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ نوح بولا، مجھ میں ضلالت یعنی پرستش نہیں ہے۔ آیت ہے، قال یا قومی لیس بی ضلالۃ، بلکہ میں تو علم والوں کے رب کے پاس سے رسول ہوں۔ میں تو تمہیں اپنے رب کی رسالت کا ابلاغ کرتا ہوں اور تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اور اپنے رب کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ آج کا لیکچر یہیں تک، شکریہ۔